السلام علیکم جی. اچھا یہ الطاف صاحب جو میں نے چاچا بتائے تھے، یہ پانی کے لیے پائپ لگا رہے تھے، تو ان سے ذرا سلام دعا ہم کرنے آتے ہیں. السلام علیکم چاچا، وعلیکم کیا حال نے؟ السلام. ٹھیک ہو؟ خیریت ہے جی، بالکل ٹھیک یہ ٹھاک. میرے ابو کے کزن بھی ہیں اور ہمارے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں. میں ابو کو جب لاسٹ ٹائم گاؤں لایا تھا، یاد نہیں نا چاچا؟ جب بالکل. میں گاؤں لے کر آیا تھا تو یہ ملنے آئے تھے اور بڑا دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کلاس فیلو تھے نامو. ہاں، بس نصیر احمد اور یہ کلاس فیلو تھے. ابھی بھی ہماری پیچھے باتیں ہو رہی تھیں تو کہتے تھے یار ہم کچھ ہی کلاس فیلوز رہ گئے ہیں. ایک میں رہ گیا ہوں، ایک میرے اور ابو کے دوست تھے عباس، وہ بچپن کے دوست تھے، اور وہ شرف افضل انکل فوت ہو گئے ہیں. اور سنائیں چاچا، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے، بالکل ٹھیک گاؤں میں ٹھاک. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بس گزار رہے ہیں، اچھی گزر رہی ہے. ہم اچھا. دیہاتی لوگ ہیں، شروع سے ادھر ہی رہے. ہاں جی. اللہ کی مہربانی ہے، ٹھیک گزر رہی ہے. آپ نے اچھی. بڑا یہ ڈیرا بنایا ہوا ہے اور بڑا ہاں فصلوں شصلوں کو جی پانی بھی جی. لگاتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی؟ بس بارش نہیں نہ ہو رہی تو پانی بھی بہت کم ہے ادھر. یہ تقریباً 25 منٹ چلتی ہے موٹر، اس کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، پھر 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے، پھر لگاتا ہے. بس ایسے ہی کام چلا ہوا ہے. مویشیوں کے پٹھے بن جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ، انہوں نے ڈنگر مال بھی رکھا ہوا ہے. دودھ شودھ گھر کا ہی، اپنی گایوں کا آتا گاری ہے؟ کا استعمال کریں. ایک ہی گائے ہے، اچھا بہت اچھی کوالٹی کی ہے، نسل کی ہے، فریزین گھر کی ہے. اچھا. اچھا بس وہ رکھی ہے. ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا بیل ہے، ابھی تو وہ بچہ ہے، وہ رکھا ہوا ہے. مجھے شوق ہے، یہ دوڑ شوڑ کا شوق ہے مجھے، اچھا. اس لیے رکھا ہوا ہے. اچھا. اچھا. ایک دوسرے بھائی کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، 2 ہیں. مختصری مویشی ہیں، کیونکہ سنبھالنے والا جو ہے نا کام بہت مشکل ہے. بہت مشکل کام ہے. ماشاء اللہ، ان کا بیٹا بھی اٹلی گیا ہوا ہے ایک. دو بیٹے ہیں اٹلی میں. دونوں اٹلی گئے ہوئے ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے رکھیں، اور آمین جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں. آمین آمین. تو اور سنائیں گاؤں کی کوئی نئی تازی؟ بس سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک. ٹائم اچھا گزر رہا ہے، الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس اچھی گزر رہی ہے. تو میرے ابو کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا تھا، کوئی پرانی یادوں کی کوئی باتیں ہوں کرنا چاہیں بس تو؟ ہم دونوں رشتہ دار بھی تھے نا، ان کے بزرگ جو ہے نا وہ میرے ماموں لگتے تھے نا رشتے میں. اور اچھا ٹائم گزرا ہے. کلاس فیلو تھے، اچھے لوگ تھے. ہماری بہت ایک دوسرے سے محبت تھی. تقریباً 5-7 لڑکے ہم گاؤں کے تھے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. اچھا. ایک ہی کلاس میں تقریباً ہم ٹھیک. 9-10 سال تقریباً اکٹھے پڑھے ہیں. ہم پڑھتے اچھا. رہے. دوستی تھی، بس رشتہ بھی تھا، دوستی بھی تھی. اچھا ٹھیک. ٹائم گزر گیا ہے، اللہ ایمان جی نہیں، وہ بہت آپ کی باتیں کرتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. کوئی ایسا کوئی اسکول کا واقعہ، آپ کہہ رہے ہیں ساتھ پڑھتے رہے ہیں، کوئی اسکول کا واقعہ بتا دیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہو. اس ٹائم پہ جو ماسٹر تھے نا وہ انتہائی مخلص لوگ اور ایماندار لوگ تھے نا، جی. ایمان والے لوگ تھے نا. ہم سے کوئی یہ فیسیں جو آج کل چل رہی ہے پڑھائی، یہ نہیں تھی. یہ تو دکانداری ہے نا سراسر. جی. اس وقت تو ہمارے ماموں ہی تھے نا جو ٹیچر تھے. ٹھیک ہے. 5ویں کلاس ان کے پاس تھی نا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. وہ شام کو نا وہ کٹ بھی پلی لگاتے تھے نا. شام کو وہ مرغا بناتے تھے. چلو بھائی، ایک دوسرے کو جس طریقے سے مرغے لڑائی کرتے ہیں نا اس طرح اچھا. لڑائی کراتے تھے. خوش باش ہو جاتے تھے سب. شام کو مغرب کے بعد نا ٹھیک. کھانا کھا کے، اس وقت یہ بجلی والا تو ماحول نہیں تھا نا، لالٹین ٹینیں ہوتی تھیں، وہ لے کے تو ان کے گھر وہ مفت میں پڑھاتے تھے تقریباً 9-10 بجے تک واہ. سردیوں میں. فی سبیل اللہ انہوں نے بے ہمیں لوس بندے تھے تعلیم پرانے. دی ہے. وہ لوگ چلے گئے سب. ہم لوگ تو اب سلام بھی کسی کو کرتے ہیں ذہن میں اپنا مطلب ہوتا ہے، بالکل مطلب بالکل. پورا ہوا تو بس. اب تو دنیا جو ہے نا وہ کوئی سسٹم رہا ہی نہیں ہے نا. وہ ایمان والا، وہ جو پیار محبت. ایک دوسرے سے پیار محبت تھی، وہ سسٹم گزر گئے ہیں سب. اب تو جو ہے یہ کھانے پینے کی رشتہ داری برادری ہے، تعلق اسی لیے ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اب جو ہے ایک بچہ جو ہے اس کو پڑھانا بھی بہت مشکل ہے والدین کے لیے، کیونکہ وہ ٹیوشن والا سسٹم ہے سب.
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا ان کا اپنا وزن نہیں ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے انہوں نے بیگ اٹھائے ہوئے تھے ٹھیک ہوتے ہیں۔ سکولوں میں گاڑیوں پہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے نا لڑکے، ہم سے تقریباً 10 کلومیٹر دور کے تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ پیدل بیچارے چل کے آتے تھے۔ ٹھیک ہمارا تو گاؤں جو ہے نا سب سے نزدیک ہے نا، ہمارے سکول کے نزدیک تھا نا، ہم تو پیدل چلے جاتے تھے۔ رات کو روٹی کھا کے بھی 8ویں کلاس میں تھے، وہ بھی ہمارے ماموں ہی تھے، ٹیچر تھے ملک شیر زمان صاحب، وہ رات کو پڑھائی کراتے تھے۔ رات کو دور کے جو لڑکے ہیں وہ ادھر ہی رہتے تھے، کھانا پینا یہ وہ تمام وہ ہر چیز اپنی لاتے تھے، پڑھتے تھے، رات کو ادھر ہی رہتے تھے۔ وہ کوئی دور تھا، کوئی ایمان والے لوگ تھے۔ اب تو جو ہے سب جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، بس اللہ آپ ہی ہے اپنی پناہ میں ہر کسی کو رکھے۔ وقت گزر گئے ہیں سب۔ اب میری ایج بھی جو ہے تقریباً 70 سال ہو گئی ہے، الحمدللہ بس ٹائم پورا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ صحیح بات ہے۔ شغل مغل لگے رہتے ہیں، چلو ادھر آ گیا ہوں، یہ پانی تھوڑا سا، پانی بھی بہت کم ہے، دیں گے چلو کچھ نہ کچھ مویشیوں کے لیے ہو جائے گا، کیا کریں، دیہاتی لوگ ہیں ہم۔ اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ جی سب خیر خیریت ہے۔ یہ گاؤں میں نے جو 2-3 چیزیں دیکھی ہیں نا، جی جی ایک تو پانی کی سہولت اگر نہیں ہے تو کم از کم یہاں سے کمپنی بھی اپنا تیل گیس وغیرہ نکال رہی ہے، انہیں بھی چاہیے یہاں پہ کم از کم گاؤں سے اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پانی تو یہاں پہ پرووائڈ کر دیں، کوئی ٹینکی وغیرہ بنی ہے، بس زہری کھاتا ہی پورا ہوا ہے، کسی گھر میں پانی نہیں لگا، اور نہ یہاں پہ گیس بھی یہاں سے ہی نکل رہی ہے، لیکن یہاں پہ گھروں کو گیس نہیں مل رہی۔ ادھر ہمارے گاؤں میں نہیں، ادھر روپڑ میں ہے گیس، جی یہ ½ کلومیٹر بھی نہیں ہے، چند فرلانگ کے مقام پہ ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، ادھر چنگی ڈیم ہے، اس طرف جنوب کی طرف ہو۔ لیکن پنڈوڑی آئل فیلڈ ہے تو کم از کم یہاں پہ آئل اینڈ گیس ہے، یہاں پہ کم از کم گیس تو دینی چاہیے۔ نظر ہوا ہے، ادھر بھینس ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، چکبیلی جو ہے ہمارا بڑا دیہات ہے، قصبہ ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، ہم درمیان میں جو ہے نا ایسے ہی لٹک رہے ہیں۔ بس انہیں پانی اور گیس تو کم از کم دینی چاہیے۔ بجلی کی بھی میں نے روٹین دیکھی ہے، جب تیز گرمیاں آتی ہیں کوئی ٹرانسفارمر کا کوئی فیوز ہی جل گیا ہے نا، پورے گاؤں کی بجلی 3-3 4-4 دن، میں نے خود 3 دن بجلی بند دیکھی تھی، اور میں یہاں سے بھاگا ہوں، میں نے کہا یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، نہ پنکھا چل رہا ہے، تیز پسینے آ رہے ہیں۔ یہی کچھ ہے ادھر، بس ٹائم پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ووٹیں مانگنے ہر 5 سال بعد آ جاتے ہیں، آپ ہی آنے والے ہیں، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام کر رہے ہیں، فائدہ کیا ووٹیں دینے کا؟ آج جو ہے نا ادھر راجوڑ گاؤں ہے نا، ایک راولپنڈی کے قریب ہے، ادھر آج چوری نثار کا جلسہ ہے، کچھ دوستوں نے کہا تھا، لیکن بس صحت اتنی اجازت نہیں دیتی ہے اتنے لمبے جو ہے نا سسٹم کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلا جاؤں۔ چلیں بہت بہت شکریہ اور ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو پھر بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ میں گاؤں میں نے چکر لگایا تو یہی مجھے ملے ہیں کہ یہ باہر کوئی کام شام کر رہے ہیں، باقی تو سب اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے اپنا نکل گئے آگے پیچھے، تو جو اویلیبل تھے ان سے میں نے بات کی ہے۔